أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک اس طویل صورت اور اللہ تعالیٰ کی احکامات، اس کے حکمتوں سے لبریز صورت کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اور آج یہ اس کا آخری سبق ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور ہم اس قرآن کی معیت میں ہم اکٹھے تھے اور ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اسباق کو ہمارے قلوب کے اوپر ثبت فرمائے، اور جو کچھ بھی اس میں صحیح بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اس کو آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ سورہ بنی اسرائیل، اس کا ایک بصری خاکہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ اس کے مضامین کی ایک تقسیم بھی ہے. اور یہ جو آخری 10 آیات ہیں، یہ اس میں دو جو ہے آپ اسے اب کہہ سکتے ہیں، اس کے 2 پیراگراف کہہ سکتے ہیں آپ. پہلا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 9 معجزات دیے ان کا ذکر آیا.
آپ یہاں پہ ایک عام طور پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اسلوب نہیں ہے کہ سورت کا ایک طویل بڑی سورت کا اختتامیہ ہے اور اس میں پھر عام طور پر یہ واقعات جو ہوتے ہیں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر خصوصی ہدایات ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا موقع ہے، اس کا اس طرح ہم جائزہ لیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یا ان کے معجزات کا تذکرہ یہاں پہ سورت کے آخر میں کیوں کر ہوا ہے، اور پھر اس کی جو ہے وہ انجام کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، اور پھر قریش کے متعلق جو ہے وہ ان کو بھی خطاب کیا گیا ہے، ان کے رویوں پہ بات کی گئی ہے، اور پھر قرآن کی حقانیت کی بات کی گئی ہے، اس پر دعوت کی بات کی گئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی بات کی گئی کہ رسول کس لیے بھیجے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں خالص عقیدہ توحید جو کسی قسم کے شرک سے بالکل پاک ہو وہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تکبیر جو ہے وہ اب بلند کرنے کی کا حکم بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے سورت کے آخر میں۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا کمپریہنسو قسم کا اختتامیہ ہے سورت کا۔ سورتوں کے اختتام جو ہے اختتام الصور جو ہے اسی طرح بڑے جو ہے پاورفل ہیں جیسے ان کے عام طور پر آغاز جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، سبق کے آخر میں جو آخری آیات ہیں 10 آیات ہیں وہ نسبتاً مختصر آیات ہیں، ان پہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور اس میں احکام پہ اس نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ، اور یہ لقد جو ہے یہ ایک ڈبل قسم کی ایمفیسس ہے، اس میں کافی تاکید ہے، لام بھی تاکید کا ہوتا ہے، قد بھی کسی چیز کی یقینی طور پہ جو چیز یقینی طور پر بیان کرنی ہو اس کے لیے آتا ہے۔ تو وَلَقَدْ جو ہے ایک ڈیفینٹ جو ہے بلا شبہ اور یقیناً، اور یعنی عام طور پر ہم اردو کے اندر کوئی جو ڈبل ایمفیسس کے لیے استعمال نہیں کرتے، عام طور پر کسی چیز کو بتا دیتے ہیں کہ بہت زیادہ، یقیناً، ضرور، لیکن اگر آپ لفظی ترجمہ کرنا چاہیں تو پھر کہیں گے کہ اور، لقد یقیناً، بلا شبہ، یا دونوں لا سکتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً، آتینا، آتا جو ہے دینے کے معنوں کے اندر آتا ہے، عطا کرنا، آتا یاتی، اتیانن جو ہے، اتیانن ہے یہ اصل میں اتاؤن، تو یہ ہم نے دیا، عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے موسیٰ کو دی یا موسیٰ کو عطا کی کیا چیز، 9 آیات، نشانیاں، آیات جو ہے یہ نشانیوں کے بارے میں، یہ قرآن کی آیات یا کتاب کی آیات اس جہاں مراد نہیں ہے، آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات، یعنی جو اس نے نازل کی کتابوں کے اندر وہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں بھی مراد ہیں جو وہ لوگ، جو پیغمبروں کو، رسولوں کو، انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے، کوئی نشانی، یعنی معجزے کے معنوں کے اندر، معجزے کے لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن معجزے کے لیے جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے وہ آیت ہے یا آیات ہے، یعنی وہ نشانیاں ہم نے جو بطور معجزہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ، اور بینات، بینہ جو ہے کھلی ہوئی بالکل، اور بینات اس کی جمع ہے جو بالکل واضح اور کھلی اور بالکل نظر آنے والی ہوتی ہیں، واضح نشانیاں، 9 واضح نشانیاں عطا کی، اور نشانیوں کے جو پرنتھسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ اس کا یہ مفہوم ہے بالعموم جو ہے، تو جو بھی چیز پرنتھسز میں بریکٹس میں اسمال بریکٹس میں لکھی ہوتی ہے تو وہ ایکسپلینیشن کے لیے ہم جو لکھ دیتے ہیں، اور یہ بینہ جو ہے بینتن کی جمع ہے بینات، فَاسْأَلْ، فا پس آگے ہے اسأل، پوچھ، اسأل جو ہے یہ ایک امپیریٹیو ہے، حکم کا صیغہ ہے، تو پھر پوچھ، تو پوچھ، یا پوچھ لو، یہ بھی بنا بنی اسرائیل، تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے، یعنی کیوں کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئی تھی اس کے بارے میں وہ اپنی تاریخ کے بارے میں، اپنی ان کی کتب کے اندر، ان کی جو دینی کتب ہیں، ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر اس میں لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے، اور یہ اسأل جو ہے سوال ان سے ظاہر ہے جو ہے وہ نکلا ہوا سال جیسا سوالن، سوال کرنا، پوچھنا، یہ اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اذ جب، جا آیا، ہم ان کے پاس، جب وہ آیا ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، فقالت اس نے کہا، لہو
اس سے فرعون سے، تو اس نے کہا فرعون سے، نہیں اس سوری، تو کہا اس سے، لہو اس سے، فرعون سوری فرعون ہے، رفع میں ہے، تو فرعون نے اصل میں کہا، تو فاعل جو ہے اس میں، فاعل جو ہمیشہ رفع حالت میں ہوتا ہے، پیش کی حالت میں ہوتا ہے، فرعون، تو فرعون نے کہا جو ہے اس سے، موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا، انی بے شک میں، اچھا یہ ان نہ تھا، اور پھر آگے جو ہے چھوٹی یہ جو پوزیسو فرسٹ پرسن کا جو پوزیسو پروناؤن ہوتا ہے میں، تو وہ ساتھ جو ملا دیا گیا ہے یا چھوٹی یہ، تو جو ہے وہ پھر اس وجہ سے یہ انی بن گیا، اسی لیے آپ دیکھیں انی کی جو یہ ہے اس کا جو کلر ڈفرینٹ ہے، اسی وجہ سے تاکہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں الگ ہے، انی بے شک میں، لا لازنو، اچھا دیکھو یہ جو ہے لام الف لا نہیں ہے، اگر لام الف لا ہوتا تو یہ پھر نہ کے معنوں میں آتا ہے، لیکن اب یہ بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ عربی میں ان کو الفاظ کو ایسے جو ہے لکھا جاتا ہے، مثلا پہلے لام الف لا، لام زبر لا جو ہے یہ لام تاکید ہے، آگے ازنو میں خیال کرنا، جو میں گمان کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں، انی لازنو میں یقیناً جو ہے ڈیفینیٹلی، بڑی جو بات تاکید اور بڑی افرمیشن سے کہی جا رہی ہے، کسی نے کہنی ہو تو پھر یہ لام پہلے لایا جاتا ہے، لازنو یقینی طور پر میں خیال کرتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں یہ یقین ہے، ازنو کا تمہیں، میں تمہارے بارے میں یا تمہیں جو ہے سمجھتا ہوں، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا جو جس پہ سحر کر دیا گیا ہے، مسحور وہ جس پہ جادو کر دیا گیا ہے، میں تمہیں وہ خیال کرتا ہوں جس پر جادو کر دیا گیا، یعنی میں تمہیں ایک جادو زدہ شخص سمجھتا ہوں اے موسیٰ، یہ فرعون نے اس سے کہا، قالا، تو پھر اب دو بندوں کے دو انسانوں کے درمیان میں مکالمہ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون نے، تو پہلے جو ہے اس نے کہا، اب قالا یقینی طور پر یہ یہاں پہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ نہیں بتاتا یہ کس نے کہا، لیکن یہ پڑھنے والے کی جو انٹلیکٹ ہے اس کی جو سوچ فہم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام نے یقینی طور پہ کہا، لقد یقیناً میں، بلا شبہ میں، بلا شبہ، علمتا، علمتا علما جاننا، تا تم، بے شک تم جانتے ہو، بے شک تو اس بات کو، لقد جو ہے لام، لقد جو ہے ڈبل ایمفیسس کے ساتھ ہے، تو پھر ہم ترجمہ کریں گے بے شک تم اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہو، یقیناً جانتے ہو اس بات کو، ما انزلہ، ما نافیہ ہے، ما جو ہے وہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، یہاں پہ ما نافیہ، ما انزلہ نہیں اتارا، ما انزل، ہا اولائی یہ جو ہے یہ پلورل ہے، پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کو یا ان کو یا ان کو یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ پلورل ہے چونکہ، تو آگے اوپر کون سی پلورل چیز کا ذکر ہوا ہے دیکھ لیں آپ، یعنی آپ اس وجہ سے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب قرآن مجید آپ پڑھا کریں، ترجمے کی کوشش کریں، تو آپ خود جو ہے دیکھیں اوپر کوئی ایسی چیز ہے، سامنے آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، آیات وَلَقَدْ موسیٰ تِسْعَةَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، یا پہلی آیت کے اندر جو ہے تسع، 9 نشانیوں کا جمع کا ذکر آ گیا ہے، تو یہی جو ہے پلورل ہے، یعنی یہ معجزات، نہیں اتارا ان کو، یہ ان معجزات کو، ٹھیک ہے، معجزات جو ہے پھر وہ پرنتھیسس میں آ جائیں گے، نہیں اتارا ان معجزات کو، الا مگر، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے رب نے، یعنی تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ نہیں اتارا ان کو، یہ جو ابھی ہم دیکھیں گے کہ کون سے معجزات تھے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کے پاس پہ نہیں ہے کہ اس طرح کے کوئی معجزے زمین کے اوپر جو ہے پوری روئی زمین کے اوپر برپا کر دے، کوئی جادوگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی جادو کے زور سے یہ چیزیں کر دے، بصائرہ، تو واضح دلائل بنا کر، بصیرت والی چیزیں جن سے بصیرت حاصل ہو، واضح دلائل اس سے ہوتا ہے، تو یہ بصیرت ان کی جمع بھی ہے، کھلی دلیلیں، واضح دلیلیں، بالکل واضح طور پر، یعنی بالکل جو انمبیگیوس ہوں، جن کے بارے میں کوئی جو ہے شک و شبہ نہ ہو، جن کو کسی کے بارے میں یہ نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں ایسے ہی ایسے، کھلی طور پہ جو ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دیا، جب وہ ان کا عصا تھا، وہ ازدہا بنا، تو اس نے ہر چیز کو نگل لیا، وہ سارا جو کوئی جادو بنا لے، اس کے بارے میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی، یہ ایک ہی وہی تھی جس نے جو ہے وہ پریویل ہو گیا، تو یہ ایسی یہ چیز بسائر ان کو کھا گیا ہے، وَإِنِّي اور بے شک میں، لَأَظُنُّ کا، پھر وہی لفظ ہے لَأَظُنُّ کا، میں خیال کرتا ہوں تجھ کو، یا فرعون، اے فرعون، اب موسیٰ علیہ السلام نے بالکل انہی ٹرمز کے اندر جو ہے
انہی الفاظ کے اندر، اسی ٹون کے اندر وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا، بالکل ویسے ہی اس کو جواب دیا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ، اے موسیٰ، اے فرعون، میں تمہارے بارے میں یقیناً گمان کرتا ہوں، مجھے یقین ہے تمہارے بارے میں، مثبورا، تو ہلاک کیا گیا ہے، تو غارت شدہ ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے مسبورا، یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ صبرا، صبرا، صاف ہے، صبرا یصبرو صبرن و صبورن، قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ جو ہے وہ آیا تھا صبورن، یعنی اس دن جو ہے قیامت کے روز جو کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، ان کو کہا، اللہ تعالیٰ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج تم اپنی ایک ہلاکت کو، ایک موت کو آواز نہ دو، بلکہ بہت ساری ہلاکتوں کو جو ہے آج آواز دو۔ تو ہلاک ہونا، برباد ہونا جو ہے یہ مسبورا، تو جیسے وہاں پہ اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا مسحورا، وہ بھی مفعول تھا، یعنی جس پہ جادو کر دیا گیا، یہاں پہ مسبورا جو غارت کر دیا گیا، جو ہلاک ہو گیا، تو وہی لفظ جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہے، مسبورہ، ہلاک شدہ۔ فارادہ، پس، تو ارادہ کیا، یعنی اب اس کی فرعون کی باری ہے، اس نے تو اب جو ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر ظاہر وہ تش میں آئے گا، اس نے کچھ ارادہ کیا، تو پھر ارادہ کیا یعنی کس نے؟ فرعون نے، ان کے یستفزہم من الارض، کہ ان کو اکھاڑ پھینکے سرزمین سے۔ اب وہی لفظ جو ہے یہ تیسری یا چوتھی مرتبہ، غالباً تیسری مرتبہ ہے اگر ہم بھول نہیں رہے تو، یا پھر چوتھی دفعہ ہے، 3 دفعہ تو یقینی طور پر یہ لفظ ہے سورت کے اندر ہم پڑھیں۔ استفزاز یعنی اکھاڑ پھینکنا، باہر نکال پھینکنا، کسی کو کمزور پا کر، اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کے کسی کو کمزور سمجھ کر سرزمین سے باہر نکال پھینکنا، ان کو جلاوطن کر دینا، ان کے لیے حالات تنگ کر دینا، ان کو جو ہے یہ استفزاز ہے۔ تو یہ استفزاز ایک دفعہ جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ آیا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ کفار ان کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو صرف زمین سے نکال دیں، تو پھر وہاں بھی فرمایا گیا تھا کہ دیکھو جو استفزاز کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے، جو نکالنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر تم نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تو پھر جو ہے تم بھی خود بھی اس پہ نہ رہ سکو گے، وہی ہوا تھا، اس کو ہم پڑھائے ہیں کہ استفز من الارض جو ہے اکھاڑ پھینکے اس سرزمین سے، اور استفزا، یستفزو استفزازن، یہ 10th فارم آف دا ورب ہوتی ہے، جو ہے یہ اس کا جو مادہ ہوتا ہے فے زے ہوتا ہے، فا زا زے زے، تو پھسلانا، باہر نکال کرنا، اکھاڑ پھینکنا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، فَأَغْرَقْنَاهُ، دیکھیں یہ چار لفظ ہیں، چال فا پس اغرقا، تو پس غرق کر دیا، جو ڈبو دیا، نا نون الف نا، ہم، ہو ان کو، اس کو، تو ہم نے اس کو غرق کر دیا، یعنی ڈبو دیا، تو ومن، اور اس کو بھی، معہو جو اس کے ساتھ تھے، جمیعاً تمام کے تمام کو، یعنی ہم نے اس کو، فرعون کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اکھاڑ پھینکنا چاہا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو سرزمین سے، تو پھر یہ ایک قسم کی جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ تکبر تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو غرق کر دیا جو ہے اس کی اور اس کی قوم کو۔ اچھا، غرقا جو ہوتا ہے، غرقا فرسٹ فارم آف دا جو ورب ہوتی ہے غرق ہونا، اور جو فورتھ فارم آف دا ورب ہوتی ہے اغرقا، تو وہ ہوتا ہے غرق کرنا، تو یہ جیسے ٹرانزیٹیو انٹرانزیٹیو فعل اور لازم اور متعدی ہوتے ہیں، بالکل یہ وہی جو ہے فعل کی حالتیں جو تبدیل ہوتی ہیں جب ایک سے دوسری یا تیسری چوتھی فارم میں جب ہوتی ہیں۔ وَقُلْنَا، وَقُلْ، اور ہم نے کہا، من بعد ہی، اس کے بعد ہم نے کہا، یعنی اب ان کو غرق کر دیا، وہ جو ہے قوم جو ہے ساری وہ ہو گئی، جو ہے پھر کیا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لامز لی جو ہے کے لیے، ان کے لیے کہا، یا ان کو کہا، اسکنو الارض، اسکنو جو ہے یہ بھی اسی طرح کا امپیریٹیو ہے، جب اکٹھا پڑھیں گے تو اسرائیل اسکنو جو ہے اسرائیل اسکنو، تو ویسے اگر آپ کسی کو کہتے اسکن، رہ، تو رہ، اسکنو تم رہ، تم رہو، یہ سکنہ سے ہے، سکنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہ رہنا، یعنی ساکن ہونے سے مراد ہے، یعنی کسی جگہ پہ آباد ہو جانا، تم رہو الارض، زمین میں، اس زمین میں،
یعنی اس سرزمین میں جس میں کی بات ہو رہی ہے، سرزمین میں وہی پوری سرزمین رہو تم. اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے پھر نکال لایا تھا، اور وہ جو ہے ارض فلسطین کے اندر آئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم رہو اس سرزمین میں. فَإِذَا پس پھر جب، یعنی اس کی خاص جگہ کسی خاص وقت تک رہو. فَإِذَا پس اذا جب جاء آیا وعد الآخرہ، آخرت کا وعدہ جب آئے گا دوبارہ، یعنی آخرت کا وعدہ، یا پھر اس سے وعد الآخرہ وہ بھی ہے دوسرا وعدہ، یا جس کو پہلے جو ہے وہ ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورت کے شروع میں بھی کہا تھا کہ جب وہ دوسرا وعدہ آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ سزا دے گا. تو جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جے نہ تو لے آئیں گے. جے نہ جو ہے جا لے آنا، جے نہ اگر بے کے ساتھ آئے تو پھر لے آنا کے معنی میں آتے ہیں، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. لیکن جا جب با کے ساتھ آئے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لے آنا. جے نہ بکم تو تم کو ہم لے آئیں گے لفیفہ، ملفوف ہو کر، اکٹھے، یعنی وہی لفظ ہے جیسے یہ لفافہ اردو میں نکلا ہوا ہے. تو لام فے اس کا مادہ ہے. لفا جو لفن یکجا کرنا، اکٹھا کرنا، تو جو ہے وہ منی اکٹھا کر دینا، اس سے مراد ہوتا ہے اکٹھا سب کے سب تم کو جو ہم لے آئیں گے. یہ ساتین کا ترجمہ پڑھ دینا آیت کا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نہ کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکیں، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کٹھا غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے. جزاک اللہ خیرن. اب دیکھیں کہ یہ پورا ایک پیسج ہے سارے کا سارا، اسی لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا طویل تھا پیسج، 3-4 آیات ہیں، لیکن ہم اس کو اکٹھا اس لیے پڑھا ہے کہ تاکہ پوری کی پوری بات کو جو ہے واضح ایک ڈسکورس ہے، ایک جو ہے پیراگراف ہے، ایک جو ہے اکٹھا آیات کا ایک مضمون ہے، اس کو جو ہے اس کی سمجھ آ جائے. تو ہم جب اس کو دیکھیں کہ مطالبات آپ دیکھ رہے تھے کہ پیچھے جو ہے مطالبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بھی جا رہے تھے. پہلے بھی کافی سارے مطالبات کا ذکر آیا تھا، تو ان کا جو ہے جواب دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے 93 آیات جو گزری ہیں ان میں قریش جو مطالبات جو ہے وہ کرتے تھے، یہاں پھر کفار مکہ کو معجزات کے مطالبے پر جواب دیا گیا ہے. یعنی مطالبات وہاں بھی کیے گئے تھے، وہاں بھی جواب دیا گیا تھا، اب پھر تیسری مرتبہ جو ہے ان کے جواب دیا گیا ہے. اور بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھیں قومیں معجزات دیکھ کر ضروری نہیں کہ ایمان کا راستہ اختیار کر لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ وہ جو ہے ان آیات کے اندر 4 آیات تھی 93 میں کہا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حصی مطالبات کا معجزہ کیا گیا تھا، تو پھر جواب میں قرآن کا جو ہے وہ بتایا گیا تھا. تو یہاں وہاں بھی بتایا گیا. پھر یہاں پہ دیکھیں معجزات تو بلکہ قرآن مجید میں پیچھے بھی ہم اس صورت کے اندر بھی پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ معجزات سے تو کوئی قوم بھی معجزات کو دے کر ایمان نہیں لائی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نہیں دکھائے گا یہ حصی معجزات تم کو، کیونکہ جب حصی معجزات اگر آ گئے اور تم نے نہ مانا تو پھر تمہاری بےخونی کر دی تمہیں ختم کر دیا جائے گا. اور یہاں بھی یہ بتا تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ وہ معجزات جو قومیں طلب کرتی ہیں اگر پھر وہ اس پہ ایمان نہ لائیں تو پھر جو ہے اور نہیں لاتی ایمان، اور کبھی اس کو جادو قرار دیتی ہیں، کبھی کیا قرار دیتی ہیں. اور یہ وہ وجہ بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کے معجزات کا ذکر کرنے کا سورت کے آخر میں، کہ بنیادی طور پر تو یہ سورت جو ہے بنی اسرائیل قریش مکہ مشرکین مکہ کو جو خطاب کر رہی ہے. اب ان کو بات جو سمجھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے پیرائے کے اندر، ان کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ بھی، اور ان کے بعد کہا بھی اسی لیے کہا گیا فصل بنی اسرائیل، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے ان کا تو یہ بنی اسرائیل جو تمہارے ایڈوائزر ہیں، جن کے کہنے پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر روز نئے مطالبے کرتے ہو، نئے نئے جو ہے وہ سوال کرتے ہو،
اور اعتراضات کرتے ہو ان کے کہنے پہ، تو یہ تم اپنے ایڈوائزر تم نے بنائے ہوئے، ان سے پوچھ لو جا کے ان کے کہ یہ کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ، تو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات جو ہے وہ جگ کے بعد دیگرے اتارے، تو کیا پھر ان فرعون کی جو قوم ہے اس کو وہ ایمان لے آئی، اس کو مان لیا؟ نہیں مانا۔ تو مختلف اوقات میں نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو اللہ تعالیٰ نے معجزات اتارے، ان میں ہم اکثر پڑھائے ہیں، بلکہ سارے کے سارے پڑھائے ہیں۔ ید بیضا تھا، ہاتھ کا سفید ہو جانا، پھر عصا کا تھا، پھر انہوں نے اس کی قوم پر خشک سالی بھیجی اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر جو ہے وہ آئے ان کے پاس، ہر قسم کی پیداوار کی کمی ہوئی، طوفان آیا، ٹڈی دل جو ہے وہ بھیجے، کمل یہ جو سرسریاں تھیں وہ جو ہے، مینڈک آئے، اور خون، اور یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے وہ دیے۔ تو قریش سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے بنی اسرائیل سے پوچھ لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات فرعون اور ان کی قوم کو دکھائے، تو وہ قوم کیا ایمان لے آئی؟ نہیں لے کے آئی، بلکہ اپنی انکار کی روش پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی اور پانی کے اندر جو ہے غرق ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرنے پر قریش مکہ کو یہودی اکساتے تھے، اور اسی سبب سے ان کو اس بات کے اوپر گواہ بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ یہ سارے معجزات دیکھنے کے نتیجہ ان سے پوچھ لو کہ وہ قوم ایمان نہیں لے کے آئی۔ اگر نتیجہ یہی نکلا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم غرق ہو کے رہی، تو آخر یہ وہی راستہ قریش کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ یعنی یہ قریش کو بتاتے ہیں کہ جاؤ اس رسول کے پاس اور اس سے یہ اور یہ اور یہ مطالبات اور یہ معجزات طلب کرو۔ تو یہاں پہ ان دونوں کو کریٹیسائز کیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ ان کو یہود کو اس لیے کریٹیسائز کیا گیا ہے کہ دیکھو وہ معجزات جو ہے اترے موسیٰ علیہ السلام پہ، اور بنی اسرائیل کی قوم اور جو فرعون کی قوم تھی اس نے قبول نہیں کیا اور وہ عذاب کا شکار ہو گئی، تو وہی راستہ تمہیں دکھا رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ قریش کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ راستہ ہے جس پہ چل کے قومیں جو ہے تباہ و برباد ہوا کرتی ہیں، تم بھی جو ہے ہوش کے ناخن لو۔ تو یہ دو قریش مکہ کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ایمان کو معجزوں کے ساتھ مشروط کرنا بڑا خطرناک رویہ اور تمہارے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اس طرح نبی کی تعلیمات پر کان نہ دھرنا اور اس کی حکمت سے بھری باتوں کو سحر یا جادو کا نتیجہ قرار دینا جیسے تم کہتے ہو، تو یہ فرعون اور اول فرعون کی روش ہے، اور اس کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے اور وہ ہلاکت ہے۔ تو یوں دیکھیں کہ جو ہے ان آیات کی حکمت دیکھیں، اس میں بلاغت دیکھیں کہ ان آیات میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بھی اور یہود کو بھی اس وقت جو تھے اور جو شرارتیں کیا کرتے تھے، اور پھر جو مکہ کے قریش تھے اور مشرکین تھے، ان دونوں کو جو ہے وہ خطاب کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بالکل ترکی بترکی جواب دیا۔ مجھے خوب معلوم ہے معجزات کسی سحر اور شعبدے کے کرشمے سے نہیں ہوتے، یہ اس طرح کی معجزات کہ پورے ملک میں کہتا ہے جانا، لاکھوں مربع میل جو زمین پھیلی ہوئی تھی مصر کی، اس میں مینڈکوں کا جو ایک بلا کی طرح نکل آنا، تمام ملک کے غلے میں گوداموں میں گھن لگ جانا، اور ایسی دوسرے عام مصائب کسی جادوگر کے جادو میں جو ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رب السماوات کا مالک اور خالق ہے، یہ اس کی طرف سے جو ہے وہ آئے ہیں، اور ان کو دیکھ کر بھی اگر تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی تو تم پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی ہے، اور تمہاری ہلاکت کا وقت بالکل ایسے ہی ہے، میں تمہاری ہلاکت کو دیکھ رہا ہوں جیسے تم ہلاک ہو گئے ہو، ہلاک شدہ ہو، یعنی ایسے اس کو بیان کیا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اس قصے کو بیان کرنے کی غرض یہ ہے کہ قریش کو جو ہے آئینہ دکھانا کہ فرعون نے اس کے بعد اپنا پورا زور تو اس بات پہ صرف کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو ایمان والے تھے ان کو اس مصر کی سرزمین سے باہر نکال کرے اور ان کے پاؤں کھاڑ دے اور انہیں کسی طرح مصر سے جو باہر نکلنے پر اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دے۔ لیکن یہ ایک ایسا جرم تھا جو بالکل سرخ لکیر تھی، اور اس کی پار کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں اس کو پکڑ لیا، اور اس کے ساتھیوں سمیت اور لشکروں سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو بحر کلثم میں غرق کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا حوالہ در حقیقت قریش کو یہ بات سمجھانا ہے کہ جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو سرزمین سے مصر کی سرزمین سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا نتیجہ اس کی ہلاکت کی صورت کے اندر نکلا، تم بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہو مکہ سے،
اب اگر تم اسی روش پر چلتے رہے تو تمہارا انجام اس سے مختلف نہ ہوگا، اور تمہیں تاریخ کے اس آئینے میں اپنا انجام بالکل دیکھ لینا چاہیے۔ یہ پیشن گوئی اس سے پہلے زیادہ ایکسپلیسٹ اور بالکل واضح الفاظ کے اندر، غیر مبہم الفاظ میں یہ بتا دی گئی ہے کہ اگر تم نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی تو اس کے بعد تمہارے پاؤں پہ ٹھہر نہ سکیں گے۔ اور یہ ہم نے جو ہے ابھی اسی صورت کے اندر پچھلے اسباق کے اندر یہ پیشن گوئی ہم نے جس کو پڑھ لی تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس میں لا بسایا، پھر اس کے بعد اور ساتھیوں نے آخرت کا وعدہ بھی یاد دلایا کہ اس کامیابی کی خوشی میں آخرت کو نہ بھول جانا، جس طرح ہم تمہیں یہاں اکٹھے لے آئے ہیں، حشر کے میدان میں حساب کے لیے بھی جمع کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ اب یہ بات جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اسی لیے کہ بہت سارے مفسرین نے اس آیت کی یہ جو بعد میں کہا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا، یہ والی جو آیت ہے اس کی ایک اور جو ہے تشریح بھی کی، ایک اور تعویل بھی کی ہے، یا ایک احتمال کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ جمع ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں دوبارہ اکٹھا کر دیں گے۔ تو یہ اب دیکھیں گے یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ کہاں پہ اکٹھا کریں۔ اب پہلی ایک تشریح تو یہ ہے کہ آخرت میں اکٹھا کر دیں گے اور آخرت کا خیال رکھو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اکٹھا ہونا دوبارہ، ایک دفعہ یہ اکٹھے ہوئے تھے، اب ایک دفعہ تمہیں اللہ تعالیٰ یہاں اکٹھا کر رہا ہے فلسطین کے اندر، جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو جو ہے سرزمین مصر سے نکال کے لے کے آئے، تو پھر وہ ارض مقدس کے اندر میں ایک یہ اکٹھا کرنا ہے، اکٹھے ہو گئے سارے کے سارے 6 لاکھ کی قوم تھی بنی اسرائیل کی اس وقت جب وہ نکل کے آئے اور وہاں پہ ہوئے۔ اب دوسرا آپ اس کے بعد ظاہر درمیان کی بات چھوڑ دی گئی ہے کہ تم پھر دوبارہ تم جو شرارتیں کرو گے تمہیں شرارتوں کا، اور اس کا یہ صورت کے بالکل ابتدائی پہلے رکوع کے اندر ہی پہلی چند آیات کے اندر ہی ذکر ہوا ہے کہ تم یہ شرارتیں کرو گے، فساد فی الارض کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پنش کرے گا، اور اس پنشمنٹ کے نتیجے کے اندر وہ ایک ڈیسپورا یا ایک انتشار یہ دنیا کے اندر بکھر گئے ہیں وہ سارے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ 70 عیسوی میں جو ہے وہ 2000 برس ہو گئے ان کو، اس کے ڈیسپورا کو، یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، اور یہ ڈیسپورا یہ انتشار ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر جو ہے ایک دفعہ پھر جمع کرے گا سرد فلسطین کے اندر، اور تو یہ اطراف عالم سے اور اکناف عالم سے یہ کھنچ کر جو ہے آپ جیسے جمع ہوئے ہیں اس صدی میں پچھلے 100 سال کے اندر، تو یہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دوسرا یہ اس وعدے کے جو ہے ہوگا، اور جہاں پہ اب ان کے اوپر جو عذاب آئے گا جسے وعد الآخرہ کہا گیا ہے۔ اب یہ اس لیے کہ اگر دنیا میں مختلف ملکوں کے اندر کوئی افریقہ میں اور کوئی امریکہ میں اور ساؤتھ امریکہ میں اور نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں اور ایشیا میں مختلف ملکوں کے اندر، نارتھ افریقہ میں یہ مختلف لوگوں تھے، تو وہاں سے ان کو پنش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہ ان پہ عذاب بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی اکٹھا کرے ان کو کسی جگہ پہ سرزمین میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ تو یہ دوسرا جو ہے، تو اس صورت کے نزول کے وقت ان کے ڈیسپورا کو 550-600 سال برس ہو چکے تھے، جسے میں نے کہا کہ 70 عیسوی میں ان کا ڈیسپورا شروع ہوا، اور وہ ڈیسپورا پھر 2000 برس تک جاری رہا، اور اب 20ویں صدی کے اندر آ کے جو ہے 20ویں صدی کے شروع کے اندر جو ہے یہ اکٹھے ہونا شروع ہوئے، اور 20ویں صدی کے وسط میں 1949 میں جو ہے 48-49 میں اسرائیل کی ریاست کا قیام جو ہے عمل میں آیا، جس کو اپنی طرف سے یہ گریٹر اسرائیل کا نام دیتے ہیں کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور یہ بالکل مفسرین اس کا احتمال ظاہر کیا کہ یہ بالکل عین ممکن بھی ہے کہ یہ جو ہے منصوبہ بنے اور یہ اس طرح گریٹر اسرائیل بنائیں، لیکن بالآخر یہی جو ان کا قبرستان ثابت ہوگا، اور احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ ہی کے ہاتھوں جو اس قوم کی ہلاکت دوبارہ ہوگی، تو یہ بالکل اکٹھے اسی جگہ پہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ اس بات کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، لیکن ایک جو احتمال ہے جو بہت سارے مفسرین نے 20ویں صدی کے مفسرین نے اس کے بارے میں خیال کیا ہے، اظہار کیا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ وہ بالحق اور حق کے ساتھ انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، قرآن کو، ظاہر یہ قرآن کی طرف بات ریفر ہو رہی ہے۔ اچھا دیکھیں آپ جو ہے تھوڑا سا اسے ایک فرق لفظ آ رہا ہے، انزل ینزل انزالا، ایک ہوتا ہے نزل نازل ہونا، اچھا باب افعال ہوتا ہے، فورتھ فارم آف دا ورب، وہ ہوتا ہے انزل ینزل انزالا، کسی چیز کو یکمشت جو ہے وہ نازل کر دینا، اتار دینا۔
سارے کا سارا اکٹھا. تو قرآن کے لیے ایک لفظ یہ ہوتا ہے, اور ایک اور لفظ بھی اس میں چالو ہے, تنزیل, وہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا, تو وہ بھی آگے آ رہا ہے. تو اس لیے میں یہاں پہ یہ بتا رہا ہوں اس لفظ کا کہ یہ دونوں کا فرق جو ہے واضح ملحوظ رہے. بالحق, حق کے ساتھ اتارا, وہ بالحق کے نزلہ, اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کو اتارا, اور یہ بھی خود حق کے ساتھ نازل ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کے اتارنے میں اور اس کے نازل ہو جانے میں حق ہی حق ہے, اس میں کوئی چیز باطل نہیں ہے, اور کوئی ذرا برابر فرق نہیں آیا اس عمل کے اندر. وما ارسلنا کا, وما اور نہیں, ارسلنا, ارسلہ بھیجنا, بھیجا, نون الف نا, ہم کا آپ کو, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو, الا مگر, مبشرا و نذیرا. اب دیکھیں جب جن الفاظ پہ تنوین ہوتی ہے تو وہ حالت کو بیان کرتے ہیں. مبشرن, مبشر ہوتے ہوئے, وہ نذیرن, اور نذیر ہوتے ہوئے. تو ان لفظوں کو پہلے بھی پڑھے, مبشر بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا, وہ نذیرن, اور نذیر جو ہوتا ہے ڈرانے والا, جو ہے خبردار کرنے والا. تو ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. وقرآنً, اور قرآن کو, یعنی قرآن کو ہوتے ہوئے, کیا قرآن کیا آیا ہے ہوتے ہوئے, یعنی قرآن کی کیا کیفیت ہے. یہ بھی قرآنً بھی جو ہے دیکھیں یہ تنوین کے ساتھ ہے, تو یہ بھی قرآن کی کسی خاص حالت کے ہوتے ہوئے یعنی وہ حالت بتا رہا ہے. وہ قرآن فرق نہ ہو, فرق کا جو ہے فرق کرنا, الگ کرنا, نون الف نہ, ہم نے, ہو اس کو, اور قرآن کو ہم نے نازل کیا الگ الگ کر کے, الگ الگ کر کے, جز جز کر کے, تھوڑا تھوڑا کر کے. فرق یفرق فرقن و فرقانن, یہ دونوں مصدر ہوتے ہیں, فرق بھی فرقان بھی دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. جز جز کرنا, جدا جدا کرنا, الگ الگ کرنا. تو ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ یہ پہلے وہ الگ بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن کے 3 نزول بتائے جاتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں 2 نزول ہیں, بعض کہتے ہیں 3. ایک نزول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے کتاب مکنون میں, کتاب لوح محفوظ میں اتارا, ایک یہ ہے. دوسرا وہ ہے جب لوح محفوظ سے اس کو آسمانی دنیا میں اتارا گیا. یہ دونوں جو نزول ہیں یہ انزال ہیں, یکمشت اتارا گیا. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتایا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا, یہ تنزیل ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا, تھوڑا. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے ہے لتقرأہ, لتقرأہ. اچھا لام لی جو ہے یہ بڑا لام جو ہے لام آف پرپز کہلاتا ہے, لام تعلیل کہلاتا ہے, علت کا, وجہ کا, کیوں اتارا یہ وجہ بتا رہا ہے. تقرأہ, تم اس کو پڑھو, آپ اسے پڑھیں, تاکہ لام لی کے لیے لام یہ الناس, لوگوں کے اوپر, تاکہ آپ لوگ جو لام تعلیل ہے یہ اس کو, یعنی ایسے الفاظ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. آپ جان لینا چاہیے کہ لتقرأہ میں لام لی جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے. تو کوئی مشہور نہیں ہے, علت کا ہے, علت بتا رہا ہے, اسی لیے اس کو تعلیل کا لام کہتے ہیں, لام آف پرپز کہتے ہیں. تو قرأ یقرؤ قراءتن, پڑھنا, تاکہ آپ قرات کریں, آپ پڑھیں لوگوں پر. علی مکثن, مکثن جو ہے یہ لفظ اردو میں نہیں استعمال ہوتا, واحد ایک لفظ بیچ میں آیا ہے, لیکن باقی سارے الفاظ جو پیچھے آ رہے ہیں سارے اردو کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھہر ٹھہر کر, اس کا مطلب ہوتا ہے مکثا یمکث مکثن, ٹھہرنا, انتظار کرنا. اس میں جو ہے 2 باتیں پائی جاتی ہیں اس کے مفہوم میں مکث. ایک یہ ہے کہ ٹھہرنا, اور دوسرا انتظار کرنا. تو پھر اس سے مفہوم ہوا کہ بہت اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر جو ہے پڑھنا. آگے آ گیا وہ لفظ جسے میں آپ کو بتا رہا تھا, وَنَزَّلْنَاهُ, وَنَزَّل, نزلہ. دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نزلہ, ينزل تنزیلا, باب سیکنڈ فارم آف دا ورب جو ہوتی ہے باب تفعیل. اس میں جو جتنے الفاظ ہوتے ہیں اس پیٹرن کے اوپر, اس باب کے اوپر, اس فارمیٹ میں جتنے الفاظ میں ہوتے ہیں ان کے اندر تدریج پائی جاتی ہے, آہستہ آہستہ, تھوڑا تھوڑا, ٹھیک کر کے. نزلہ جو نزل تنزیل یعنی اتارنا, لیکن تھوڑا تھوڑا. دیکھیں تعلیماً, علمہ یعلم تعلیماً, تعلیم یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کو بات سمجھانا اور آگے چلنا, یہ تعلیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد مقابلے میں اعلان ہوتا ہے. اعلان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایک بات جو ہے یکمشت ایٹ اے ٹائم بات اعلان کر دی. تو یہ جو ہے فرق ہوتا ہے. تو یہ تنزیل ہے.
تو ہم نے تھوڑا تھوڑا بتدریج کر کے اتارا. اچھا جب قرآن مجید میں یہ اس لیے میں آپ کو فرق سمجھتا ہوں، جب آپ ترجمے پڑھیں گے تو وہ آپ وہ بالحق انزلنا، اور ہم نے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا، اور جب پڑھیں گے ونزلنا تنزیلا، اور ہم نے اسے اتارا جو ہے تنزیل کے ساتھ، تو دونوں میں اتارنے کے معنی ہوں گے. لیکن آپ کو تنزیل اور انزال کا فرق معلوم ہونا چاہیے، تو پھر آپ جو ہے خود اس کو بہتر طریقے سے سمجھیں. دیکھیں یہ جو ہے وَنَزَّلْنَاهُ، یہ تو نزلہ تو ہو گیا ورب، اور تنزیل آگے دیکھو نزلہ تنزیلاً جو ہو گیا اس کا مصدر. تو جب بھی ورب کے ساتھ اس کا مصدر آتا ہے تو اس میں ہم یہ بار بار ہر دوسرے صفحے پہ یہ رول جو ہے ریپیٹ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کام کو ایسے کیا جیسے کرنے کا حق ہے، بہترین طریقے سے ان تدریج کے ساتھ اتارا. قل، آپ فرما دیجئے، آمینو، ایمان لاؤ، بھی اس کے اوپر، او یا لا تؤمنو، یا پھر ایمان نہ لاؤ. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اعلان کیجیے، آپ تم اس کے اوپر یعنی قرآن مجید کے اوپر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، جو ہے یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان الذین اوتو، بے شک وہ لوگ جنہوں کو اوتو، آتا تو دینا ہوتا ہے، اوتو جو بھی لفظ پیش کے ساتھ شروع ہو وہ پیسے وائز ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے. جن کو دی گئی یا جن کو دیا گیا، آگے بتائے گا کہ کیا چیز ہے العلم. تو جن کو علم دیا گیا یا جو دیے گئے علم، اصل میں یہ ترجمہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوگا. من قبل ہی، اس سے پہلے، جن کو علم یعنی اہل کتاب میں سے کی بات کری گئی، کہ اہل کتاب لوگوں کی بات کی گئی ہے. از یتلا، اذا یتلا، جب، یتلا پھر پیسے وائے سے تلاوت، تلا یتلو تلاوتن سے یتلا، پھر جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر، جب پڑھا جاتا ہے، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، یعنی قرآن کی آیات یا قرآن کی ظاہر بات ہو رہی ہے. یخرون، خر یخرو، ہم جو پڑھ آئے تھے پہلے، اس سے پہلے گر پڑنا، خر یخر خرن، گر پڑنا، نیچے گر پڑنا کوئی چیز. تو گر پڑتے ہیں للاذقان سجدا، للاذقان. اب دیکھو جو ہے یہ اذقان جو ہے ایک اردو ورڈ ہے سجدہ، تو سجدہ کرتے ہوئے سجدن، لیکن پھر تنوین ہے اس کے اوپر، تو یہ حالت بتا دیں اس حالت میں ہوتے ہوئے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی حالت سجدی کی حالت میں. اذقان جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ زکنن کی جمع ہے. زکنن کا مطلب ہوتا ہے چین یا ٹھوڑی، جو ٹھوڑی. تو جو ہے ٹھوڑیوں کے بال، اذقان جو ہے پھر ٹھوڑیاں جمع ہو گئی، تو ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے. تو مراد یہ ہے، اچھا عربی میں یہ ایک اسلوب یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے ایک جو ہے نا کسی کو جز کو بول کے پورے جسم مراد لیا جاتا ہے. آنکھوں سے بعض اوقات ناک، کان، آنکھیں سے مراد جو ہے انسان کا چہرہ مراد لیا جاتا ہے، پیشانی سے بعض اوقات انسان کا چہرہ مراد. تو کوئی یہ بہت معروف اسلوب ہے عربی کا کہ کوئی جز مراد لے کے وہاں کا جو ہے کل مراد لے لی جاتا ہے، یعنی اپنی پیشانیوں پر، اپنے منہ پر، اپنے جو ہے پیشانیوں پر، پیشانی مراد ہے. یعنی سجدہ ہمیشہ پیشانی پر کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر عربی کے اندر ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرنا یہ ایک معروف جو ہے وہ اصطلاح ہے. تو وہ ٹھوڑیوں کے بال، منہ کے بال سجدہ کرتے ہیں. تو آپ قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ دیکھتے ہیں ترجموں کے اندر، ٹھوڑیوں کے بال سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یا منہ کے بال جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کانا، اگر ہوتا، بلا شبہ، ان یعنی یہ ان کا بعض کہتے ہیں کہ مخفف بھی ہے، بلا شبہ بھی، کانا ہے، وعدہ، ربنا ہمارے رب کا وعدہ بے شک ہے، لمفعولا، لام زبر لا جو ہے لام مفتوح ہے، لام تاکید ہے، لام ایمفیسز ہے، ایمفیسز لام ایمفیٹک لام ہے. مفعولا جو پورا ہو کے رہنے والا، جو فعل جو یقینی طور پر ہو جانے والا ہے، ہمارے رب کا وعدہ یقینی طور پر ہو جانے والا ہے، یعنی پورا ہو جانے والا ہے. مفعولا مفعول ہی ہے اصل میں، یعنی یہ لفظی مفعول ہے، مفعول بیان کیا گیا ہے. فَيَخِرُّونَ، اور پھر وہ گر پڑتے ہیں، وہ لِلْأَذْقَانِ، وہی ہے جبینوں کے، یا آپ کہہ لیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل، یبکونا، روتے ہوئے، بکا جب کی، بکاءن، رونا کے لیے کہتے ہیں. تو وہ روتے ہوئے جو ہے چہرے سجدے میں جو ہے منہ کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں.
وجزیدہم وجزیدہم، اور اضافہ کرتا ہے، ہم ان کے، یعنی یہ اضافہ کرتا ہے، یہ کلام اضافہ کرتا ہے ان میں، یا کس چیز میں؟ ان کے خشوع، ان کے خشوع میں، ان کی عاجزی میں، ان کی خشوع میں یہ کلام جو ہے وہ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے. زیادہ جزید و زیادتاً، زیادہ کرنا، بڑھانا. اور خشع یخشع خشوعاً، یہ دونوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، عاجزی کرنا، خشوع کرنا. کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دے پلیز. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو، اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں. اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. جزاک اللہ خیرن. آپ عزیز بہن اور بھائیو، دیکھیے کہ میں آپ کو ہمیشہ سے بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ جب آیات کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، یہ ایک پورا جو ہے مضمون ہے چھوٹا سا، تو اس کو اکٹھا کیا گیا ہے. اور جب مضمون آپ اس طرح کے پڑھ لیں تو پھر آپ خود کوشش کریں کہ ان آیات کا کیا اس میں عنوان کیا ہے، عنوان تجویز کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے میں آپ کو جو ہمارا پڑھنے کا طریقہ ہے اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ہیڈنگز کے ساتھ جو ہے بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اس سے آپ کے انڈرسٹینڈنگ میں، قرآن کی تفہیم میں آسانی ہوگی. مثال کے طور پر پہلی آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں ذمہ داری کیا ہے، آپ کو ایک قسم کی تسلی دی گئی. اور اس کے بعد جو آیات ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن کے بارے میں ہیں، قرآن کے بارے میں، قرآن کی حقانیت کے بارے میں ہیں. اور وہ دونوں، یعنی یہ دو باتیں بنیادی طور پر اس کے اندر جو استعمال ہوئی، آئیے ان کو دیکھیں. دعوت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کا ایک مرکزی مضمون بھی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی اور انہوں نے اس کتاب سے بے وفائی کی اور اس کتاب کے تقاضوں کو نظر انداز کیا، تو تاریخ میں عبرت بن کے رہ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے اس امت میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور جو ایک بڑے سیدھے اور مضبوط راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں پہ محیط اور اس سلسلے میں رہنمائی عطا کرنے والی جو ہے کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اس امت کی بھلائی اور کامیابی اسی کتاب کا حق ادا کرنے میں ہے. تو اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے. یعنی اس کے بھیجنے میں، اس کے اتارنے میں، کہیں بھی کوئی اس کے اندر آمیزش نہیں ہوئی ہے، اور باطل نے کہیں بھی اس میں کوئی اپنی قلم کاری نہیں کی ہے. تو یہ قرآن اپنی بے شمار خصوصیات کے ساتھ اپنی مثال آپ ہے، اور اس کی اثر پذیری میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. ان خصوصیات کے باوجود، اور یہ اتنے حساب سے معجزہ ہے، ہم نے 2 اسباق پہلے بھی قرآن کے معجزے کے حوالے سے دیکھا تھا کہ کتنے حساب سے یہ معجزہ ہے قرآن مجید. تو اس کے باوجود قریش قدم قدم پہ اعتراضات کرتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، عجیب و غریب مطالبات کرتے ہیں. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن ان کے لیے حجت بن کے آیا ہے. قرآن اپنے آپ کو جو ہے پیش کر دیے، آپ نے قرآن کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کر دیے. آپ یہ ایمان لاتے تو نہیں لیں. دیکھیں کتنا دو ٹوک اور واضح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلوب اپنایا کہ جو مانو یا نہ مانو، تم ایسے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بے شک نہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ حجت تمام کر دی ہے. آپ ان لوگوں کے ایمان کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کو ہم نے جو بنا کے بھیجا ہے بشارت دینے والا جو ایمان لے، اور نذیر جو ہے خبردار کرنے والا ان لوگوں کے لیے جو اس کو جو ماننے سے انکار کرے. اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ بلا وجہ اپنے آپ کو اس معاملے میں جو ہے پریشان نہ کریں. اور ایک اور بات بتائی گئی، قرآن مجید کے بتدریج اترنے کی حکمت بتائی گئی. اور اعتراض کرتے تھے یہ مشرکین مکہ بھی کہ یہ بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ بتائیے کہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے سنائیں، اور یہ لوگوں کو فکر عمل کا جز بنے.
اللہ تعالیٰ پوری کتاب بارگی بھی اتار سکتا تھا. اس نے پہلی کتابیں جو ہے بالکل ساری کی ساری اکٹھی اتاری ہیں, اور ان کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے انزلہ استعمال کیا ہے پہلی کتابوں کے لیے, یعنی ان کو اکٹھا اتارا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو, اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے, تاکہ آپ کا قلب مبارک بھی اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ وصول کرے, اور آپ لوگوں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے تلاوت کریں, تھوڑا لوگ اس کو جذب کریں, اس کو سمجھیں, اس کو جو ہے آگے اپنی زندگی کے اوپر جو اس کو جو ہے وہ نافذ اور جاری کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص لحاظ فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے خاص سہولت رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا ہے اس امت کے اندر. تو یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے جو بتائی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کسی کمی کمزوری کی وجہ سے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. اس کے بعد جو بتایا کہ یہ صالحین اہل کتاب کے رویے سے آپ کو تسلی اور قریش سے بے نیازی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اگر نہیں مانتے قریش مکہ, اور جو ہے اس سے پہلے بھی قرآن مجید کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے بہت ہی اعتراضات کا ہے اور تضحیق کا ہے, اور بہت جو اس پہ اعتراضات کرتے ہیں, تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے رویے کی پرواہ نہ کیجیے. ان سے صاف صاف کہہ دیے کہ اگر تم اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے تو اس میں سراسر نقصان تمہارا ہی ہے. قرآن پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے اگر ایمان لاؤ گے تو, اور تم قرآن کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے اور اپنا ہی زیان کرو گے اگر تم اس پہ ایمان نہیں لاؤ گے. اگر تمہارے جیسے دھرم قرآن کی عظمت کو تسلیم نہ بھی کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عصبیت کی بیماری سے دور رکھا ہے, اور یہ صالحین کا گروہ ہے, صالحین لوگوں کا گروہ ہے کہ جو اس کتاب ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں, جب وہ پڑھا جاتا ہے قرآن مجید تو اس حق کو پہچان لیتے ہیں اور بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں. اور یہ صالحین ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے مختلف قرآن مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا ہے ان کا. اور قرآن اس قدر عظیم معارف پر مشتمل ہے کہ یہ تمام علماء مفکرین کے لیے خضوع اور خشوع پہ ابھارتا ہے. یہ بات بھی جو ہے بتائی گئی ہے. اور پھر بتایا کہ قل ادعوا اللہ, آخری آیات ہے, قل ادعوا اللہ, قل آپ کہہ دیجئے, ادعو پکارو, اللہ اللہ کو کہہ دو. آپ کہیے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے تم پکارو اللہ کو, او اب پھر ادعو الرحمن, یا پھر تم پکارو رحمان کو. ٹھیک ہے, رحمان کہہ کر پکارو یا اللہ کہہ کر پکارو. فرمایا اجا, اب دیکھیے اجن ہے, یہ آگے اجما ہے, تو یہ الگ الگ لفظ ہیں. ہم پڑھیں گے جب اکٹھا پڑھیں گے تو اجما تدو اس طرح پڑھیں گے, لیکن ظاہر یہ تفہیم کے لیے آپ کے لیے یہ الگ الگ لفظ ہیں. اجن جو لفظ ہے یہ اجم معدودات پہلے بھی اس طرح کے جو آتا ہے, کون سا, جون سا, کوئی, اس طرح یہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے, یعنی جو ہے, اور شرطیہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے شرطیہ, یعنی جون سا بھی, کون سا بھی, جو بھی, کوئی بھی. تو یہ, اور ما جو ہے آگے زائدہ ہے, یعنی زائد ایکسٹرا ہے, اس کو جو ہے تاکید کے لیے لایا گیا ہے, اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. تو جو کوئی ما تدو, ما جو بھی, تدو تم پکارو, یعنی جو بھی تم پکارو, اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر, قل ادعوا اللہ اللہ کہہ کر پکارو, عبید الرحمن یا رحمان کہہ کر پکارو, اجا مما تدو, یعنی دونوں میں سے جو بھی تم پکارو. فلاح الاسماء الحسنى, فلاح اسی کے لیے ہے, الاسماء الحسنى سب اچھے نام, خوبصورت نام سب جو ہے اسی کے لیے ہیں. حسنہ جو ہے حسنون سے افعل تفضیل کا صیغہ ہے مؤنث کا. ولا تجہر, جیسے احسن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, احسن پڑھی گیا قرآن سب سے اچھا ہے, تو حسنہ جو ہے سب سے اچھی ہے, اس کیوں میں اتہاس صورت پڑھ جیسے ہے یہ. ولا تجہر, اور ولا تجہر, اور نہ تم اونچا کرو. تجہر جو ہے اونچا کرنا, بصلاتک, اپنی صلات کو, اپنی نماز کو, اپنی دعا کو, اپنی اس کو تم جو ہے اونچا نہ کرو, یعنی نہ بلند کرو, بلند آواز سے, یعنی نماز کو ہم نماز میں بلند آواز نہ کرو. جہرا, آپ کو پتہ ہے جہری نمازیں جو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے. ولا تخافت بها, ولا تخافت, اور نہ تم جو ہے پست کرو آواز کو. یہ جو ہے خفا سے ہے, خافت, اس کے جو تیسری فارم ہوتی ہے باب مفعلہ, خافتا یخافتو مخافتن, آہستہ کرنا, پست کرنا. اور نہ تم پست کرو,
وابتغی اور تلاش کرو یا اختیار کرو، وابتغی، اور یہ امپیریٹو ہے، حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ اختیار کیجئے، ابتغاء، جب تغی ابتغاء چاہنا، تلاش کرنا، اختیار کرنا بہت کامن ورب ہے قرآن کا، ہر صفحے پہ دوسرے صفحے پہ مل جاتا ہے، بینا درمیان میں، ذالک اس کے، سبیلا راستے کے، یعنی اس راستے کے درمیان میں کوئی طریقہ اختیار کیجئے، اس دونوں میں، یعنی بہت زیادہ اونچا اور نیچی آواز میں سے، وقل، اور کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی، وہ ذات، یعنی لم، جس نہیں، لم جو ہے ڈیڈ ناٹ کے معنوں میں جو ہے عام طور پہ آتا ہے، یعنی عام دیکھ لیجئے نہیں کے معنوں میں، لیکن ڈیڈ ناٹ کے، لم یتخذ، جس نے نہیں بنایا، اتخذ یتخذ اتخاذن، یہ بنانے کے معنوں میں آتا ہے، ولدن، کوئی بھی جو ہے اولاد، اچھا جی، ولدن جو ہے اولاد کے معنوں میں آتا ہے، ولد لڑکے کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے اولاد، جس کا اطلاق واحد پہ بھی، تثنیہ پہ بھی، جمع پہ بھی، مذکر پہ بھی، مؤنث پہ، سب پہ ہوتا ہے، یعنی اولاد میں سب چیز شامل ہے، ولدن، یعنی کوئی بھی اس نے اپنی اولاد نہیں بنائی، ولم، اور نہیں، یکن، بنایا یا ہوا، لہو، نہیں ہے، یعنی اس کا، لہو، اس کے لیے، شریک، کوئی بھی شریک، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، فی الملک، بادشاہی میں، کوئی شریک بھی نہیں ہے بادشاہی میں، وہ واحد اپنی بادشاہی میں خود مختار اور اکیلا ہے، ولم، اور نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کیسے یکن ہے، لہو، اس کے لیے، ولیجن، اس کا کوئی مددگار، اس کو کسی مددگار کی ضرورت بھی نہیں ہے، من الذل، من الذل، کیوں، کس مددگار کی، من الذل، کمزوری کے باعث سے، ذلیل آپ کو پتہ یہ وہی لفظ ہے، ذلہ، یذل ذلن، کمزور ہونا، خسیس ہونا، کمزور یعنی عاجز ہونا، ذلیل ہونا، اچھا ذلیل ویسے تو جو اردو میں تو ایک نیگیٹو انوٹیشن ہوتی ہے، منفی معنی ہوتے ہیں، لیکن عربی میں کمزور ہونے کے معنوں میں بھی یہ معنی، یعنی پہلے جو اس کا شیڈ ہے معنی کا عربی میں، وہ کمزور ہونا، عاجز ہونا، یہ معنی ہوتے ہیں، تو عاجزی کی بنا پر، کمزوری کی بنا پر، یعنی اس کو کمزور ہے اور اس کو جو ہے مینج کرنے کے لیے کائنات میں اس کو کسی جو ہے کسی مددگار کی ضرورت ہے، یہ معنی مراد ہے، یعنی عاجز ہونا، اس کو اس کی طرح کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کمزوری کے سبب اس کو کسی مدد ولی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبر ہو، دیکھیں وہ پھر وہ لفظ ہے کبرا یکبر، جو ہے وہ اس کی بجائے یہ کبر، یعنی سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے، تفعیل ہے، کبرا یکبر تکبیرن، بڑائی بیان کرنا، یہ تکبیر وہی ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، تکبیر کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، یہ تکبیر کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، یہ اس لیے تکبیر کا جو ادر مطلب تکبیر کا وہ ہے معنی دوسرا ہے، اللہ اکبر کہنا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی تکبیر میں، اور اللہ کو اکبر کہنا یہ تکبیر ہے، یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اور بڑائی بیان کرو اس کی، پھر دیکھیں آپ جو پہلے وہاں پہ پہلے آیا تھا وہی پھر کبرا جو ہے، کبرا جو ہے جو لفظ کیا ہے، وہ ہے ورب ہے، آگے پھر اس کی تکبیر کیا ہے، اس کا مصدر ہے، پھر لائے، یعنی کوئی ایسی یعنی یہ جو فعل کی حالت ہے اس کو ایسا کرنا جیسے کرنے کا حق ہے، اچھے طریقے سے کرنا، وہ کبر ہو تکبیر، اور اس کی ایسے بڑائی بیان کرو جیسے اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے، کمال درجے کی، یعنی تو یہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ اس کے کیا گیا، کوئی ساتھی ان کا ترجمہ آج کا پڑھ دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو، ان سے کہو، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ جزاک اللہ، یہ عظیم آیات ہیں، دیکھو ان میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف بھی بیان کرنے کا کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید بھی زبردست طریقے سے بیان کی گئی، تو اس وجہ سے ان کے آیات کی بڑی جو اہمیت ہے، آخری دو آیات جو ہیں معرفت خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے یہ عظیم خزانے ہیں، مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کو خالق کو اللہ کا اس نام تو وہ جانتے تھے، لیکن رحمان کے نام جب سنتے تھے تو وہ اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ نام بھائی کہاں سے آ گیا، تم یہ نام
جو ہے وہ کیا حالت ہے. اور یہ اس لیے بھی کہ جو لوگ ایک حقیقت کو اور سچائی کو اور حق کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو نہیں پاتے، اس کو صحیح گریب نہیں کرتے، اس کی گہرائی کے ساتھ نہیں پاتے، تو وہ ہمیشہ ظاہری چیزوں میں ان کی نگاہ جو ہے الجھی رہتی ہے. ان آیات کریمہ میں خاص طور پر اس میں بتایا گیا کہ اللہ کو تم رحمان کے نام سے پکارو یا تم اللہ کے نام سے پکارو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے اچھے نام اس کے ہیں. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہے، ایک کم 100 نام ہے، اور جو ہے جس نے ان کی حفاظت کی، جنہیں نجات کیا، تو جنت میں داخل ہوگا. یہ بھی ہے. لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ان کو شمار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو یاد کر لیں اور بس جس نے یاد کر لی وہ جنت میں چلا جائے گا اور اس کی دعوت جو اس کی دعائیں قبول ہوں گی. مقصد یہ ہے کہ ان اسماء کو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو عملی طور پر اپنی زندگی کا، اپنے کردار کا اور اپنی شخصیت کا جو ہے اس کے اندر ان کو جذب کرے، ان کا پرتو جو ہے ان میں ہو ان صفات کا، اور اپنی زندگی میں ان کو اپنایا جائے. یعنی جتنی ہے عالم کی اور رحمان کی اور رحیم کی اور جواد اور کریم کی، جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی ساری کوئی نہ کوئی پرتو ان کا ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے، اور پھر ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ سے قربت اور ہماری دعائیں جو مستجاب ہوں گی. اس طرح قرآن کی صورتوں کی بھی جو مختلف آیات کی فضیلت اور ثواب بیان کیا گیا ہے حدیث میں، اس کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان انہیں بطور ورد پڑھتا رہے اور زبان چلانے پہ اکتفا کرے، بلکہ یاد رکھے کہ قرآن کا پڑھنا سمجھنے کے لیے اور سمجھنا غور و فکر کے لیے، اور غور و فکر کے لیے عمل کی ضرورت ہے. جب انسان جو ہے نا یہ کام کرے گا تو پھر صورتوں کے جو فضیلتیں ہیں اور صورتوں کا جو اجر ہے اور ثواب ہے تو انشاءاللہ وہ اس کا مصداق ہوگا، اس کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. لیکن ایک شخص قرآن سے اتنا دور ہے اور وہ کہے کہ میں کسی بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ تم یہ پڑھتے رہو، 1000 مرتبہ پڑھ لو تو تمہارا یہ ہوگا، تو یہ یقین کیجئے کہ یہ بہت بڑی جو ہے بھول ہے کہ قرآن مجید کی زندگی سے دور زندگی گزار کے ہم جو ہے اس طریقے کے وظیفے کریں. پھر جہر اور اخفات میں اعتدال کا پہلو ہے. جہر یہ ہے کہ آواز کو بلند کرنا، اخفات یہ ہے کہ انسان اتنا آہستہ پڑھے کہ خود اس کو آواز اس کی جو ہے سن نہ سکے. تو ان میں کہا گیا کہ انسان جو ہے ان کے درمیان میں کوئی جو ہے وہ کرے. اور اس کی شان نزول میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور قرآن زور سے پڑھتے تو مشرکین شور مچاتے اور ٹھٹھا کرتے، یا پھر یہ اعتراض کرتے کہ یہ کس طرح کا، دیکھو یہ ان کا پڑھنا ہے جو ہمارے آرام میں جو ہے خلل ڈالتا ہے. تو یہ جو جہر اور اخفات میں اعتدال کا حکم دیا گیا، یہ دو لحاظ سے ہمیں متوجہ کرتا ہے. ایک یہ کہ ہم اپنی عبادات اس طرح انجام دیں کہ دشمنوں کو کوئی اس کا جو ہے بہانے کا موقع ہاتھ نہ آئے، وہ تمسخر نہ اڑائیں یا اعتراض نہ کرنے لگے، بلکہ ہم اپنی عبادات کو بڑی متانت کے ساتھ اور سکون و ادب کے ساتھ جو ہے وہ انجام دیں. ایک بات یہ ہے. بلکہ اپنا شکوہ اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات جو ہے وہ بھی ان میں آداب اور عظمت کا لحاظ جو ہے اس میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور دوسرا ہمارے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک آپ اشارہ ہے آپ کی طرف کہ ہمارے معاشرے میں لاؤڈ سپیکر کا جو بے محابہ استعمال ہے وہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک جو ہے توجہ ہے، قابل توجہ ہے کہ یہ بھی اس کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری عبادات، یہ جو عبادات ہے ہمارے، یعنی یہ عبادت جس طریقے سے ہم اس طریقے سے کریں کہ یہ والی عبادت دوسرے مال کے نمونہ بن جائے، یعنی اعتدال کا راستہ ہو، تو یہ ہمارے سماجی، سیاسی، اقتصادی امور جو ہے اسی کی روشنی میں انجام پائیں. ان سب میں کہیں بھی افراط و تفرید جو ہے اور تند روی اور سیل انگاری جو ہے نہ ہو، بلکہ وابتغی بین ذالک سبیلا کا جو حکم دیا گیا ہے درمیانی راستہ اختیار کرو، اس کا اصول ہر کہیں پہ جو ہے کا فرما ہو. اور سورت کا جس طرح یعنی پھر سورت کا اختتام ہو رہا ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے آغاز ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوا تھا اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، بالکل ویسا ہی یہاں پہ دوبارہ جو ہے بتایا گیا، اس کا کوئی ولی اور مددگار کی ضرورت بھی نہیں ہے. اختتام بھی صورت کا اسی طرح ہو رہا ہے، اور آخری آیت ایک طرح سے مشرکین پر حجت بھی ہے اور عقائد باطلہ کے مقابلے میں اعلان حق بھی ہے. نبی کے وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں تمہارے سامنے توحید کا کامل پیغام لے کے آیا ہوں، اور اس پیغام کے اندر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ اولاد کی ضرورتوں سے پاک ہے، اور اولاد کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جو بڑھاپے میں اس کو سنبھالنا، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی احتیاط سے بالکل پاک ہے. اس کی ذات کو کوئی زوال نہیں ہے، وہ حی قیوم ہے، اس کی بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پوری کائنات کا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے. اور اس فکرے میں ایک لطیف طنز بھی ہے مشرکین کے عقائد پر اور مختلف دیوتاؤں اور بزرگوں اور انسانوں کے بارے میں جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کے شعبے جو ہے تقسیم کر رکھے ہیں.
کسی سلطنت کے حصے کا انتظام کسی کو دے رکھا ہے، دوسرے کا کسی کا. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ مسلمانوں میں بھی اس طرح کے بعد میں عقائد پیدا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو جو ہے اپوائنٹ کر رکھا ہے، کسی کو پھر ان کو اپنے نام بھی دے دیے ہیں جن کا اسلامی شریعت کے اندر کوئی نام جو ہے وہ نہیں ہے. کسی کو کتب اور ابدال اور ولی اور یہ اس طرح کے جو ہے لقب القاب اور ڈیزگنیشن عطا کر کے کہ یہ جو ہے اب دنیا میں مختلف لوگ یہ جو ہے رول کرتے ہیں اس طریقے سے. تو حالانکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی سلطنت اور کائنات کو چلانے کے اندر اسے کسی ڈپٹی کی ضرورت نہیں، کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. انسانوں اور باقی مخلوقات کی بڑائی اسی میں ہے کہ مل کر سارے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نغمے گائیں اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بلند کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو واضح اونچا کریں، اللہ تعالیٰ کو اور اس کے نام کو اونچا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو تسلیم کر کے پھر زندگی کے ہر شعبے میں بنیادی اصول جو ہے یہی تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا قانون، اس کا قول سب سے بلند ہوگا. جو ہے انسانوں کے قول جو اس کے تحت اور نیچے ہوں گے، اس کے مخالف کوئی قول اگر ہوگا تو قابل تسلیم نہیں ہوگا. عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس آیت کریمہ کی ایک فضیلت بھی حدیث میں بیان ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بنو مطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہوتا، الفاظ کہنے کے قابل ہوتا، تو اس کو آپ یہ آیت سکھانے کی ترغیب دیتے تھے. یہ قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک والی یہ باتیں تھے. اور دوسری حضرت ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اور ہم اس طرح تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا. تو ہمارا گزر، آپ کا گزر ایک شخص سے ہوا جو بڑا شکستہ اور پریشان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول بیماری اور تنگدستی نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں اور وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگدستی جاتی رہے گی. وہ کلمات یہ تھے: توکلت علی اللہ علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ والی آخری والی آیت جو اللہ تعالیٰ نے پڑھی، یہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ یہ حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے. تو دیکھیں یہ وہ باتیں بھی ہیں اگر ہم بالکل قرآن مجید سے جو توسط سے اور جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، طلب کریں گے، یقینی پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے عطا فرمائے گا. عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے ہم نے اس سورت کو لفظاً جو ہے سبکن اس نے پڑھ لیا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے بے شمار شکر ہے اور یہ اس کی توفیق سے ممکن ہوا ہے. ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں لفظاً اور جتنے احکامات پڑھے ہیں اور جو کچھ میری زبان سے صحیح ادا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہمارے ذہن پر، ہمارے ذہنوں پر ثبت فرمائے، اس کی تفہیم آسان فرمائے، ہماری زندگی میں اس کا جاری و ساری کرنا اور رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اس کی تبیین اور اس کو کھول کے بیان کرنے کا حق جو ہے ہم پہ عائد ہوتا ہے وہ بھی ہم پورا کرنے والے ہوں. اور جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس صورت کا جو پورا بھرپور جائزہ ہے، یہ بڑی زبردست حکمتوں سے بھرپور صورت ہے. اس پورا پروگرام انشاءاللہ تعالی اگلا جو ہوگا اس کے ریویو کے بارے میں ہوگا، جس میں اس قرآن مجید کا دیکھیں ہم نے پہلے سبکن لفظاً پڑھا ہے تفصیل سے. اب اس کا ایک اوور ویو اور ایک برڈز آئی ویو اور ایک جو ہے اس کا جائزہ جو ہوگا صورت کے مضامین کا، وہ انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بارے میں دوسری جو معلومات ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں مکمل طرح کا جائزہ لیں گے. آپ ضرور اس میں شرکت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. کوئی سوال ہو تو ساتھی پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں.